بسم الله الرحمن الرحيم. خود میں چینگے ہوتے
سامعین گرامی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1444 ہجری سال کا ماہ ربیع الاول ہے اور پہلا ہی عشرہ ہے اسماء مقدس کا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے اس آقا کی شان میں قرآن کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کملی والے کی ذکر کی رفعت، عظمت اور بلندی کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت میلاد شریف کی جو آنے والی گھڑیاں ہیں نہ صرف عالم اسلام میں بلکہ کئی غیر اسلامی ممالک میں بھی سرکار کی آمد پہ جو جشن ہے، جو تیاریاں ہیں، وہ اپنے عروج پہ ہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا کے دور ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے دنیا میں، جو پروگرام جہاں بھی ہوتا ہے وہ اسی روز اس میڈیا کے ذریعے آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ فقط پاکستان کے اندر ہی حضور اسلام کے میلاد منائے جاتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سرکار کی آمد کے جشن منائے جاتے ہیں۔ کیونکہ آج ابتدا ہے تو میں نے بہت سوچا کہ میں حضور علیہ السلام کی زندگی کے کس پہلو پہ بات کروں، چونکہ جہاں پہ سارے خطیب، ادیب، مقرر، محرر سارے جو ہے وہ دم توڑ دیں اور شکست ہار دیکھ کے وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے تو وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ بڑی بڑی ہستیوں نے یہاں پہ علم چھوڑ دیے کہ کوئی حضور کی شان اور عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سرکار کے اس ولادت والے مہینے میں سرکار کی آمد کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، سرکار کی سیرت اور صورت دونوں کے حوالے سے مضامین، موضوعات عوام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دور تو میں سمجھتا ہوں ظاہری اعتبار سے آپ سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ہیں، لیکن نبوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت آدم کی نبوت سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کی نبوت ہے۔ آدم سے بھی پہلے کہ سرکار کا اپنا فرمان ہے، کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے اس خمیر کے مرحلے کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب ابھی روئے زمین میں پانی نہیں تھا، مٹی نہیں تھی، زمین نہیں تھی، یہ زمان نہیں تھا، کل جہان نہیں تھا، لیکن کملی والے کا ذکر اس وقت بھی موجود تھا اور بحثیت نبی موجود تھا۔ یہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جناب آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے، بلکہ یہ سمجھیں سرکار کو نبوت تو سب سے پہلے ملی ہے اور حضور کی نبوت کا صدقہ ہی سارے نبیوں کو نبوت ملی ہے، لیکن اعلان نبوت حضور نے 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے۔ سرکار تو اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی پانی بھی نہیں تھا، مٹی بھی نہیں تھی، ہوا بھی نہیں تھی،
یہ چنین و چنان کچھ نہ تھا، اگر کچھ تھا تو حضور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اس وقت بھی تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دادا حضور جناب عبد المطلب نے ایک موقع پہ آپ نے خواب دیکھا، سرکار کی آمد سے پہلے آپ نے دیکھا خواب کے اندر ایک بڑا درخت ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کی بلندی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اس کی شاخوں نے مشرق مغرب شمال و جنوب کی سمتوں کو اپنے اندر سما رکھا ہے، بہت خوبصورت اور میوے دار درخت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس پہ قریش کا جو ہاشمیوں کا خاندان ہے یہ بھی کئی شاخوں کے ساتھ چمکا ہوا ہے، اور روز بروز پھیلتا چلا جا رہا ہے، چار ٹانگے عالم میں پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس کا پھل توڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس کو کاٹنے کا پروگرام کرتے ہیں، تو ایک خوبصورت نوجوان آ کے ان سب کو تحقیق کر دیتا ہے، اور جناب عبد المطلب اس کا پھل توڑنا چاہتے ہیں تو وہ نوجوان حسن و جمال کا پیکر انہیں منع کر دیتا ہے۔ عبد المطلب سے ایک کہنا تھی جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتی، اس کے پاس چلے گئے، اس نے کہا عبد المطلب اگر یہ تیرا خواب سچ ہے نا تو اس خواب میں نبی و آخر زمان محمد رسول اللہ کی آمد کا ذکر ہے، وہ اس قریشی ہاشمی گھرانے میں آئے گا، تیری اولاد میں سے ہوگا، اور اس کی نبوت جو ہے نا وہ چار ٹانگے عالم میں ہوگی، اس کے تذکرے چرچے جو ہے نا وہ مشرق مغرب شمال جنوب میں ہوں گے، اور وہ تیرے آنگن میں آئے گا، تیرے گھر میں آئے گا، تیری نسل تیری اولاد میں آئے گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے سرکار کے آنے سے پہلے خواب دیکھا، سرکار کے آنے سے پہلے ابرہ نامی ایک بڑے حاکم نے ہاتھیوں کی ایک فوج رکھی ہوئی تھی، وہ سارے ہاتھی اس کے سامنے جھکتے تھے، ان کی تربیت تھی، اور ان میں سے ایک بڑا ہاتھی ہے سفید ہاتھی جس نے کبھی زندگی میں ابرہ کو بھی سجدہ نہیں کیا تھا، اس کے سامنے بھی نہیں جھکا تھا، وہ ایک موقع پہ حضرت عبد المطلب کی اونٹ لے کے چلا گیا۔ آپ جب اس کے پاس گئے کہ میری اونٹ واپس کرو، اس نے کہا میں تیرا کعبہ گرانے آ رہا ہوں۔ اس نے جب حضرت عبد المطلب سے بات کی تو آپ نے کہا کعبہ جانے اور کعبے والا جانے، مجھے تو میرے اونٹ واپس کر۔ اور اس کے دربار میں اس نے دیکھا کہ وہ سرکش ہاتھی جس نے کبھی میرے سامنے گردن نہیں جھکائی تھی، جناب عبد المطلب کے سامنے پورا سجدے میں جھک گیا۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ حقیقت میں جھکنا اس محمد کے نور کو تھا جو عبد المطلب کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ اور سرکار کے آنے سے پہلے اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے اس ابرہ کی فوج کو تباہ کیا ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے کملی والے کے رنگ اور کمال نہ دکھائے، یہاں تک کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ میرے نبی کی پیاری ماں، جب سرکار آپ کے رحم اقدس میں تشریف لائے تو حمل کے ہر مہینے آپ کو خواب کے اندر کبھی آدم آ کے، کبھی شیس آ کے، کبھی نوح آ کے، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی اسماعیل علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، کبھی ہود علیہ السلام، اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام آ کے بشارتیں عطا کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ کی جب ولادت بات سعادت ہو گئی،
یہ چونکہ ساتھ ساتھ سلسلہ چلے گا تو مختلف موضوعات میں یہ ذکر ہوتے رہیں گے. آپ جب تشریف لائے حضرت سیدہ آمنہ کی گود منور ہو گئی تو میرے نبی کی ماں فرماتی ہے خرج منی نور، میری گود سے ایک نور خارج ہو گیا. اور سرکار نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ رب کی بارگاہ سے اتنے پاک صاف ستھرے تشریف لائے کہ ناف کٹی ہوئی تھی، زلفیں جناب سرکار کی جو بال مبارک ہے ایسے لگتا تھا کسی نے کنگھی کر کے بھیجا ہے. خوشبوئیں آ رہی ہیں سرکار سے. نہلائے دھلائے ہوئے سرکار تشریف لائے اور حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں سرکار کا آنا تھا کہ میں نے قصور اور شام کے محلات دیکھ لیے. یہ سرکار کی اس آمد کا کمال تھا کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے کیسر و کسرا کے جو محلات تھے وہ دیکھ لیے. بہرحال چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں اس سے یہ مختصر بات کرتا جاؤں. اس زمانے میں رواج تھا کہ مختلف علاقوں سے، بستیوں سے، قبیلوں سے مختلف علاقوں میں دائیاں جاتی تھیں اور جس گھر میں بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں وہاں سے لیتے، سال 2 سال کے لیے ان کی نگہداشت کرتی، پرورش کرتی اور اس کے بدلے میں وہ لوگ انہیں انعام و اکرام دیتے، پیسے دیتے، رقم دیتے جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں. تو قبیلہ بنی سعد کے اندر تمام دائیاں اکٹھی ہوئی اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس دن سرکار پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین میں کسی کی ہاں بیٹی عطا نہ کی، سب کو بیٹے ہی عطا فرمائے. تو ظاہر سی بات ہے بیٹوں پہ لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں، زیادہ خوشیاں مناتے ہیں. تو ان کو اطلاع ملی کہ مکے کے اندر کافی گھروں میں بچے پیدا ہوئے ہیں، اولادیں پیدا ہوئی ہیں. تو چلو مکے جا کے وہاں سے ان گھروں سے بچے اٹھاتے ہیں، ان کی پرورش کریں گے، وہ لوگ ہمیں معاوضہ دیں گے، بدلہ دیں گے، انعام و اکرام دیں گے. دائیاں جناب بنی سعد سے نکلی. ادھر بنی سعد کے علاقے میں حارث نامی ایک شخص ہے جس کی بیوی کا نام جناب حلیمہ سعدیہ. محبت سے سبحان اللہ. کیونکہ سرکار کی ماں لگتی ہے تو اس ماں کا ذکر آ کے محبت سے سبحان اللہ. انہوں نے بھی جناب پروگرام بنایا. باقی دائیاں وہاں سے نکل آئیں. آپ کے گھر میں غربت تھی. ایک اونٹ تھا وہ بھی فاقہ زدہ، ایک گدی تھی. جناب حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حضرت حارث جو وہاں سے نکلے. اور یہاں سے ایک بات یاد رکھیں، اس دن مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے کہ نبی پاک اسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، وہ مشرکہ تھی اور ایسی بات نہ کیا کرو. میں نے کہا نبی پاک اسلام نے ایک حلیمہ کا دودھ نہیں پیا، عرب کی 14 دائیاں ایسی ہیں جنہوں نے میرے نبی کو دودھ پلایا. کئی ایسی کنواری عورتیں ہیں جن کے نام آتکاؤں سے شروع ہوتے ہیں، آتکا نام آتا ہے ان میں. سرکار نے انہوں نے اپنی باہوں میں سرکار کو اٹھایا تو اللہ نے ان کے سینوں میں میرے نبی کے لیے دودھ اتار دیا. یہ کئی کتب کے اندر موجود ہے. اور اگر حضرت حلیمہ سعدیہ مشرک تھی تو میں نے کہا ان کا مزار کدھر ہے؟ جنت البقیع کے اندر ہے نا. تو کیا مانگی تھی؟ کافر کو دفنایا جاتا ہے.
کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس سینے پہ میرا نبی اپنا منہ ڈالے کیا وہ پلید رہے گی؟ جس کا دودھ کملی والے نے پیا ہے اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو تو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے محمد انبیاء کی ماں ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی سعد سے چلی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف سفر شروع ہے. یوں سمجھو وہ تو مکی آئی ہیں نا بچے لینے کے لیے. باقی دائیاں جو ہیں وہ پہلے آتے امیروں کے گھروں سے، جتنے بڑیرے تھے، سردار تھے، بڑے بڑے امیر تھے، مال و دولت والے تھے، ان کے گھروں سے تو باقی دائیوں نے بچے لے لیے. لیکن جب باری آئی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کی، آپ جب مکے میں تشریف لائیں جس گھر کی طرف بھی جاتی ہیں نا تو پتہ چلتا ہے یہاں سے فلاں دائی نے بچہ لے لیا ہے، فلاں دائی نے بچہ لے لیا ہے، فلاں دائی نے بچہ لے لیا ہے. ادھر جناب حضرت عبداللہ کا گھر بچا مکے میں. ایسا بیٹا پیدا ہوا جو باپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد دنیا میں آئے، یتیمی کی حالت میں آیا. سر پہ باپ کا چھایا نہیں ہے. جناب حضرت عبداللہ کا بھی سال ہو چکا ہے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے میرے نبی کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے جناب عبد المطلب آئے. جناب عبد المطلب نے آگے پہلا سوال کیا، تو حلیمہ ہے؟ بنی سعد سے آئی ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بڑی حیران ہے کہ ابھی میں نے نام نہیں بتایا، علاقہ نہیں بتایا، آپ میرے بارے میں جانتے کیا ہے؟ جناب عبد المطلب نے کہا تیسرا دن ہے مجھے خواب آتا ہے کہ حارث کی بیوی آئے گی، سعد سے قبیلہ سعد سے تعلق ہوگا، حلیمہ آئے گی تو محمد اس کی گود میں ڈال دینا ہے. لہذا یہاں پہ تو کسی اور کی مجال ہی نہیں ہے جو اس دروازے پہ آئے. اور دائیاں حضور کے گھر میں گئی ہیں لیکن سرکار نے کسی عورت کا دودھ پینا گوارا ہی نہیں کیا. حضرت عبد المطلب ان کو کہتے تھے اسے اٹھاؤ، اگر میرے اس پوتے نے تیرا دودھ پی لیا تو تیرے حوالے کر دوں گا. اور حضور تو ان کے پاس جاتے نہیں تھے، اس لیے کہ سرکار اتنے غریب نواز ہیں. سرکار جانتے تھے کہ میں نے حلیمہ سعدیہ کی غربت ختم کرنی ہے نا، تو میں نے اگر نوازنا ہے نا تو جا کے میں نے حلیمہ سعدیہ کو نوازنا. غریب نواز آقا ہے. اور یہ آپ سرکار کا شعور زندگی دیکھو کہ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو آپ نے روح زمین پہ سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا، اور اس سجدے میں آپ نے اپنے رب سے اس امت کی بخشش کی دعا مانگی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تھا نا پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاغ. بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ آپ اندر گئی. جب سب سے پہلے حضور کے چہرے پہ اس آقا کی حسن و جمال پہ نظر پڑی نا تو حلیمہ نے کہا مجھے اس گھر سے کچھ ملے نہ ملے میری غربت یہ آنے والا بچہ ختم کر. آپ نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کچھ تحفے تحائف جناب عبد المطلب کے گھر سے ملے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے سب سے پہلے سرکار نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی ماں سیدہ آمنہ کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد حضرت سمیبہ یا صوبیہ نے پلایا، اور تیسرے نمبر پہ جا کے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پلایا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا تاکہ دودھ پلا کے اس کو لے جاؤ یہاں سے. آپ نے دائیں جانب بتایا تو میرے آقا نے دودھ پی لیا.
اور بائیں جانب لٹایا تو نہ پیا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ یہاں سے میرے ایک اور رضائی بھائی ہیں، انہوں نے پینا ہے۔ تو حضور تو پہلے دن انصاف کر کے آپ نے بتایا ہے کہ میں کوئی حق چھیننے والا نہیں ہوں، میں دنیا میں ہر بندے کو اس کا حق دلانے آیا ہوں۔ ایک جانب سے آپ نے دودھ پیا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے لے کے حضور نبی پاک علیہ السلام کو آ گئی، حرم کعبہ کے اندر کے کعبے آئی ہوں، طواف کر کے جاؤں۔ اور طواف کے دوران میں اپنے اس لال کو حجر اسود کا بوسہ بھی دلا دوں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں جب کعبے کے اندر آئی طواف کرنے کے لیے، میں جو کعبے کے قریب جا رہی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کعبہ میرے پاس آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ کعبہ بھی جانتا ہے نا حلیمہ میں ساری خلقت کا کعبہ ہوں اور میرا کعبہ تو تیری گود میں آ گیا ہے۔ امام عاشق امام احمد رضا فاضل بریلی نے حج کرنے والے طواف کرنے والوں کو بتایا تھا کہ حاجیو حلیمہ کی گود کے اندر ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بات میں علامہ ابن جوزی کے حوالے سے کر رہا ہوں، یہ بڑا سخت بندہ ہے حدیث کے معاملے میں، ہر کسی سے حدیث نہیں لیتا جب تک اس میں مکمل تاکید نہ کر لے۔ امام ابن جوزی کہتا ہے حضرت حلیمہ نے چاہ کے میں ہجری اسود پہ جا کے اس بچے کو بوسہ دلاؤں، میں جب ہجری اسود کے قریب ہوئی میں نے دیکھا ہجری اسود اپنے مقام سے نکل کے سیدھا میرے نبی کی بارگاہ میں آیا اور کملی والے کے لبوں سے لگ گیا ہے۔ گویا کہنے لگا حلیمہ تو ادھر ہی ٹھہر، اور دیکھو نا پتھر ہے نا وزن رکھتا ہے، زمین پہ سائنسی اعتبار سے دیکھو نا یہ کشش شکل ہے کہ زمین کے اندر ایک کشش ہے، وہ مقام کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو ظاہر ہو بھاری برکم پتھر ہے وہ نکلے گا تو گھر جائے گا، لیکن وہ پتھر گھرا نہیں ہے، حالانکہ کشش شکل موجود ہے، زمین پہ گھر جانا چاہیے، وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں گیا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے جو محمد کی تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں خدا انہیں کبھی گراتا نہیں ہے، جو محمد کی تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں ادب کرنے والے ہوتے ہیں وہ گرتے نہیں ہیں۔ ہجری اسود کا بوسہ لینے کے بعد حلیمہ سعدیہ کہتی ہے 2 دن پہلے باقی میرے قبیلے کی دائیاں چلی گئیں، 2 دن پہلے روانہ ہو گئی، لیکن جب میں اپنے حبیب کو لے کے اپنے اس لال کو لے کے میں نے اونٹنی پہ سوار کیا، وہ جو بیماریوں کی ماری ہوئی تھی کئی دنوں سے جس کو چارہ میسر نہیں آیا، کئی دنوں کی فاقہ زدہ اونٹنی تھی، جب میرے آقا نامدار کو میں نے اپنی گود میں لے کے اس پہ سوار کیا، اونٹنی بھی اور جو میرے ساتھ گدی آئی تھی وہ بھی جس پہ میرے شوہر نامدار بیٹھے ہوئے بڑی سرعت سے بڑی تیزی سے چلنے لگے، میں بڑی حیران ہو گئی، سب سے آخر میں آئی ہوں، جانے والے 2 دن پہلے چلے گئے ہیں اور یہ چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، اب محمد کے اس پہ سوار ہوئے ہیں، رکنے کا نام نہیں لیتی ہے، پہلے چلتی نہیں اور رکتی نہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتے بڑھتے راستے کے اندر جا کے اس نے سارے قبیلے والوں کو کراس کر لیا، سارے قبیلے والے پیچھے سے آوازیں دے دے کے کہتے ہیں حلیمہ رک، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے نہیں سواری وہی ہے، اونٹنی وہی ہے، گدی وہی ہے، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ شاہ سوار بدل لیا ہے، میں نے سواری نہیں
شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا زمین و کچھ نہ ہوتا، اگر سب کچھ بنایا ہے تو اس یار کے آنے کے سبب بنایا ہے۔ لوگ کہنے لگے حلیمہ ہماری سواری ابھی تو لے لے، مال دولت بھی تو لے لے، ہم سب سے سارے بچے تو لے لے، یہ یتیم عبداللہ کا ہمیں دے دے۔ جدھر جدھر سے سرکار گزر رہے ہیں نا، تو سرکار کو بستیوں کو رنگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب جناب حلیمہ سعدیہ کا گھر آ گیا، قبیلہ آ گیا، بنی صاحب کے اندر میرے محمد کی سواری آ گئی، سب سے پہلے جا کے حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث سے کہا برتن اٹھاؤ اور بکریوں کا دودھ کھو دو، دودھ نکالو ان بکریوں کا۔ اس نے کہا ان کے تھنوں میں تو دودھ نہیں ہے، ارد گرد میں چارہ ہی نہیں ہے، خوراک ہی کوئی نہیں ان کے لیے، تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ جب ان کو خوراک نہیں ملے گی، کمزور پتلی لاغر بکریاں، ان کی ہڈیوں میں بھی رس نہیں ہے، ان کے بعد دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جو میرے گھر میں یہ محمد نے قدم رکھا ہے نا، یہ میرے گھر میں آیا ہے تو دیکھ بکریوں کے تھن مجھے دودھ سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رضا کی فراوانی کر دی ہے کہ رحمت للعالمین پیغمبر تشریف لے آئے۔ حضرت حلیمہ کے گھر کے اندر حارث نے بکریوں کا دودھ دھونا شروع کیا، گھر کے برتن ختم ہو گئے لیکن دودھ ختم نہیں ہو رہا، برتن سارے بھر گئے، دودھ بڑی صورت اور بڑی روانی دن آگے آچھے۔ حلیمہ سعدیہ حارث سے کہتی ہیں جاؤ پڑوسیوں سے کہہ دو، محلے والوں سے کہہ دو برتن لے آئیں۔ اس محمد کے آنے پہ تو یوں سمجھو اللہ نے دودھ کی نہریں جاری فرما دی۔ تو حضور کے آنے سے نہ صرف حلیمہ کا گھر بلکہ آس پاس کے جتنے پڑوسی تھے نا ان کے گھروں میں بھی دودھ ہی دودھ ہو گیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب سے میں حضور کو لے کے گھر آئی میں نے کبھی گھر میں چراغ نہیں چلایا تھا۔ رات جب میری سلی کے دروازے بند کر دیے جاتے نا تو ایسے لگتا کہ ان دروازے کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے اور لائنوں میں سے نور کی کرنے باہر نکلتا۔ قبیلے والے حیران ہوتے ہیں ہمارے چراغوں میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، پتہ نہیں حلیمہ سعدیہ کہاں سے چراغ لے آئی ہے، اس کی روشنی سے تو پورا قبیلہ بنی سعد منظر نظر آتا ہے۔ آگے پوچھتے تھے حلیمہ کون سا چراغ جلاتی ہے؟ اس نے کہا جب سے محمد آیا ہے نا تو چراغ تو جلایا ہی کوئی نہیں ہے، اس کا حسن و جمال ہی ایسا ہے کہ رات دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے پورا عالم جو منور ہو جاتا ہے، پورا عالم منور ہو جاتا ہے۔ تو یارو آقا کریم علیہ السلام جب آپ 2 برس کے ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے اس معاہدے کے مطابق سرکار کو لے کے واپس آئیں اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ کاش سرکار مجھے کچھ عرصے کے لیے اور عنایت فرما دیے جائیں کہ کچھ عرصہ اور رکھو ان کو اپنے پاس۔
حضرت علیمہ سعدیہ نے خواہش کا اظہار کیا تو جناب سیدہ آمنہ نے اور مہلت دے دی، علیمہ اور لے جائے اس کا۔ 4 برس تک آپ نے خدمت کی۔ ایک دن حضرت علیمہ سعدیہ کی جو بڑی بیٹی تھی حضرت شیمہ، انہوں نے دیکھا کہ 2 شخصیات سفید لباس میں ملبوس آئے، انہوں نے حضور کو علیمہ سعدیہ کے گھر کی عقب جانب لٹایا اور سرکار کا سینہ چاک کر دیا۔ تو ڈر کے گھبرا کے حضرت علیمہ سعدیہ کے پاس گئی، وہ اور ان کے شوہر نامدار آئے تو حضور نبی پاک علیہ السلام کی رنگت مبارک اس وقت زردی مائل نظر آ رہی تھی، گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو سرکار نے تو حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور سے وجہ پوچھی تو سرکار نے فرمایا اس طرح 2 شخصیات آئے تھے، انہوں نے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، شق صدر فرمایا، پھر اس کو سی دیا، اندر سے کوئی چیز نکال کے بیٹھ ڈالتی۔ تو حضرت علیمہ سعدیہ اور آپ کی شوہر ڈر گئے کہ چونکہ یہ بہت عظمت اور کمال والا بچہ ہے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے، واپس لے آئے مجھے۔ ساری بات بتائی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، تو آپ نے کہا کہ ڈرنے والی بات کوئی نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے ہی بڑی عظمت۔ تو حضرت آمنہ نے چاہا کہ میں سرکار کو ان کے والد جناب حضرت عبداللہ کے مزار پہ لے جاؤں، کیونکہ حضرت عبداللہ شادی کے بعد ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ تجارتی سفر پہ گئے، واپسی پہ چونکہ حضور علیہ السلام کا ننیال تھا مدینہ منورہ، وہاں آپ بیمار ہو گئے، وہی پہ آپ کا وصال ہو گیا، وہی پہ آپ کا مزار اقدس بھی ہے۔ تو حضرت آمنہ کی تو ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی کہ آپ کے عظیم شوہر کا وصال ہو گیا۔ آپ تو انتظار میں تھی کہ میں شوہر کی قبر پاک پہ جاؤں، لیکن جب سرکار نبی پاک اسلام کی عمر 6 برس تھی تو آپ نے چاہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو لے کے اس کے والد کے مزار پہ جاؤں۔ آپ مدینہ منورہ آئی اور حضرت ام ایمن بھی آپ کے ساتھ۔ مدینہ منورہ کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا، وہاں یہودیوں نے عیسائیوں نے جب نبی پاک اسلام کے کمالات اور کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو نبی آخر زمان کے اندر موجود تھی، تو بار بار کے پوچھنے، بار بار کے دیکھنے، آپ کی ماں نے سمجھا کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، چلو میں اس کو واپس اپنے شہر میں کے لے جاؤں۔ واپسی پہ مقام ابا کے قریب پہنچی تو بیمار پڑ گئی، وہیں پہ آپ کا وصال ہو گیا، اور سرکار نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ آپ نے مٹی ڈالی۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے سرکار جو پیدا ہوئے تو سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا۔ 6 برس کی عمر میں جب ماں بھی داخل مفارقت رہ گئی تو سرکار پاؤں والی جانب قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، اماں مجھ سے بات کرنا۔ لیکن حضرت ام ایمن نے ماں سے سرکار کو چپرن اپنے ساتھ زور سے لیا کہ یہ تو معصوم ہے، والدہ ماجدہ کا وصال ہو چکا ہے۔ دوستان گرامی قدر، ماں وصال کرتے ہوئے بھی کہتی تھی بیٹا مجھے بڑا فخر ہے، اس ذات کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے محمد کی ماں ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ سرکار تو پھر آپ اس کے بعد جناب حضرت عبدالمطلب اور اپنے چچا حضرت ابو طالب کی زیر کفالت ہے سرکار۔ لیکن دوستان گرامی قدر، سرکار نہ آتے نہ تو کسی کو عزت نہ ملتی، مقام اور عظمتیں فضیلتیں نہ ملتی۔ آج ہر بندے پہ اگر کوئی کمال اور مہربانی ہے نا تو حضور کے آنے کے سبب سے ٹائم ہو چکا ہے، میں دل آخری بات کرتا ہوں۔ آج اگر ان بزرگوں میں سے
سے کوئی سب سے بڑی عمر والا بزرگ بھی ہو نا، اس سے پوچھو یار لوگ تمہاری کتنی عزت کرتے ہیں، اور تمہارے کسی خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں، تمہارے پاس مال دولت ہونے کی وجہ سے نہیں، بڑھاپا تمہارے اوپر کھانستے بھی ہو، طرح طرح کی بیماریوں کا مجموعہ بھی ہو، لیکن جدھر جاتے ہو 2-4 لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی عزت کیوں کرتے ہیں؟ تو بتانے والا بتاتا ہے اس لیے کہ کملی والے نے سکھایا ہے۔ ایک بوڑھا سرکار کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اندر آنے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ جب لوگوں نے اتنی توجہ نہ دی نا تو سرکار نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بوڑھوں کی عزت نہ کرے۔ تو آپ دیکھو نا، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بچیاں ہو، سرکار نے بچوں سے پیار نہیں کیا، سرکار تو چوما کرتے تھے، انہیں اپنی سواریوں پہ بٹھایا کرتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے جو ہمارے بچوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ بچیاں زندہ پیدا ہوں تو اس معاشرے میں درگور تک چھوڑ دیا سے، لیکن سرکار تے بوئے جا کے فرمان دیا شو اللہ دی رحمت ہے، سر دفناؤ نہ اس کی قدر کرو، جس کا بچی آتی ہے سمجھو اپنے نال اللہ دی طرف جنت کا تحفہ کے گیا۔ نبی پاک اسلام کے ہاں جب سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب پیدا ہوئی نا، تو یہی حضرت صوفیہ یا حضرت سغیبہ جو تھی نا، شاید یہی ان کی دائی ماں بھی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جا کے میں حضور نبی پاک اسلام کو خوشخبری سناؤں کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور باقی عرب میں تو رواج نہیں ہے بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبریاں نہیں دی جاتی۔ بیٹے پیدا ہوں تو لوگ انہیں دائیوں کو جناب انعام اکرام دیتے ہیں، کچھ تحفے تحائف دیتے ہیں، لیکن خبر تو دینی ہے نا، جا کے بتانا تو ہے۔ کہتی تھی میں ڈرتی ہوئی حضور کے پاس آئی کہ شاید غصہ نہ کرے۔ میں نے کہا آپ کا بیٹی ہوئی ہے؟ آپ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا دنیا میں واحد انسان ہے جس کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، سینہ چوڑا ہو گیا، خوش ہوئے جناب سیدہ زینب کے پیدا ہونے پہ۔